اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسکیچ آف اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان الحق۔ تو ناظرین، آج ہمیں جس طرح 7 سے 8 دن ہو گئے ہم غور و فکر کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں قرآن مجید کی ایک ایک آیات پر۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، مسلمانوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، کافروں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور کن چیزوں سے بچنے کی ہمیں تلقین کی ہے اور کن چیزوں کے کرنے کی ہمیں تاکید کی ہے۔ اور اے حبیب، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں، ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے ہوئے پھل دیے جائیں گے۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے، یعنی ایسی مثال سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے 7 آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے 5 آیات کا مطالعہ کیا، ان پر غور و فکر کیا۔ سب سے پہلی آیات جو آیت نمبر 25 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، انبیاء پر ایمان لائے، کتب پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، حقوق العباد پورے کرتے رہیں، خدمت انسانیت میں بھی پورے اتریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے۔ اسی طرح ہم نے آیت نمبر 28 میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کس طرح انکار کرتے ہو کہ جب کہ تم بے جان تھے، میں نے آپ کو زندگی دی، اور زندگی دینے کے بعد میں نے آپ کو مختلف جو ہے نا وہ نعمتوں سے نوازا، مختلف طرح کے انواع و اقسام کے پھل فروٹ اور نعمتوں سے نوازا، ہر طرح کی نعمت دی آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ زندگی کا ایک پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو موت آئے گی، آپ کو موت سے ہمکنار کیا جائے گا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر آپ لوگوں کو زندہ کروں گا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ بس ہم مر گئے ہیں، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 میں واضح فرماتے ہیں پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو یعنی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اس کے بعد ہمیں جب دوبارہ اٹھایا جائے گا
تو ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ تو ناظرین دیکھیں نا کہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم بے جان تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، نعمتیں کھا 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 بدقسمتی سے ہم پھر بھی اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور اب یہاں پر دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ فکرہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے ہم اپنے رب کو کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے جو زمین میں پیدا کیا وہ تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب زمین کی تخلیق ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کی بلائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانی طبقات بنائے، اور کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد احسان اللہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔